السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني على العشر۔ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو سال کے اندر بہت سارے ایسے مہینے اور ایام اور فاضل ترین دن عطا کیے ہیں جن ایام میں اور جن دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اور اعمال صالحہ کرنے سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہی ایام میں سے، انہی فاضل ترین ایام میں سے ذی الحجہ مہینے کے 10 دن ہیں، عشر ذی الحجہ، جس کی بہت زیادہ فضیلت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، جیسا کہ ابن عباس اور ابن زبیر و مجاہد وغیرہ نے کہا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ ان سے مراد پہلا عشرہ ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ یہ بڑے ہی فاضل ترین ایام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کی فضیلت کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني على العشر۔ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری۔ کہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں عشر ذی الحجہ میں بندوں کے نیک اعمال اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہیں کہ دوسرے دنوں کے نیک اعمال اتنے محبوب اور پسند نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بندوں کے نیک اعمال، ان دنوں کے نیک اعمال اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بندوں کے نیک اعمال اللہ کو ان دنوں کے زیادہ پسند ہیں، الا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد میں جائے اور اپنے جان اور مال میں سے کوئی چیز لے کر واپس نہ آئے، یعنی جام شہادت نوش کر لے، تو وہ شخص جو ہے فضیلت میں بڑھ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا یہ میرے بھائیوں کہ اگر ہم اور آپ ذی الحجہ مہینے کے 10 دنوں میں
اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، اعمال صالحہ کریں، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، روزہ کے ذریعے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، یا صدقہ و خیرات کے ذریعے، یا مان لیجئے کہ ذکر اذکار کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے، ہے نا، تو یہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو دوسرے دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ بڑے ہی فاضل ترین ایام ہیں عشر ذی الحجہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان دنوں کی قدر کریں اور ان فاضل ترین ایام میں میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں اور اعمال صالحہ کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ رب العالمین کو کے نزدیک کوئی بھی دن اتنے عظیم نہیں ہیں اور کسی بھی دنوں میں کہ اعمال اتنے محبوب نہیں ہیں جو ان 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، اس لیے اس 10 دنوں میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تکبیر و تحلیل اور تمہید کیا کرو۔ اس لیے ان 10 دنوں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت اور بندگی کریں۔ عبادت اور بندگی کے اندر سب سے افضل ترین چیز جو ہے میرے بھائیوں فرض نماز ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے فرصت اول میں ہم مسجد جانے کی کوشش کریں، یعنی اول وقت میں ہم باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کا اہتمام کریں اور اول وقت میں فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہم جو ہے جانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جو سنت نمازیں ہیں اور وتر نماز ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ نماز آپ کو معلوم ہے کہ ایک محتم بالشان عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر کوئی شخص حالت اسلام و ایمان میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص کر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا، ہے نا۔ اور اگر نماز کے سوال میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے تو بقیہ تمام سوالات میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نماز کے سوال میں ہم اور آپ فیل ہو جائیں گے تو بقیہ تمام اعمال ہمارے اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اگر وہ صحیح اور درست ہوگا تو بقیہ تمام سوالات صحیح اور درست ہوں گے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے گا تو بقیہ تمام ہمارے اعمال فاسد اور بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کریں اور اسے ہم اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں اور ضرور بالضرور نماز ادا کریں، اس میں کوتاہی اور سستی ہرگز نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان عہد و پیمان نماز کا ہے، جو شخص اسے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے دوستو نماز کا اہتمام کیجیے، اسے زندگی کا لازمی جز بنائیے اور ہر حالت میں نماز آپ جو ہے ادا کیجیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آپ اچھی حالت میں ہوں، صحت مند ہوں، چاہے آپ بیمار ہوں،
چاہے آپ حالت قیام میں ہوں، مقیم ہوں، چاہے آپ مسافر ہوں، چاہے آپ جو ہے میدان جہاد ہی میں کیوں نہ ہوں، آپ کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا خاص اہتمام کیجیے اور اسے زندگی کا جز بنائیے، اور ضرور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ آپ باجماعت پڑھیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یا دوسرا عمل صالح جس کا ہمیں خاص کر اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں، وہ ہے روزہ میرے بھائیوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یوم عاشوراء کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یوم الاثنین اور سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، اور اسی طرح سے ہر مہینے میں ایام بیض کا روزہ یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور خاص کر عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، چونکہ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں، عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، اس کے اجر ثواب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال 2 سال کے گناہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو ہم اور آپ اگر روزہ رکھیں تو پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سال کے گناہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ان 10 دنوں میں یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ہے کہ نہیں، بلکہ 9 تک کہیے، اس لیے کہ عید کے دن تو نماز رکھنا صحیح نہیں ہے، اور 10 تک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور بقرعید کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو قربانی کے گوشت سے آپ افطاری کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ مراد لیا ہو امام نووی رحمہ اللہ۔ بہرحال ان ایام میں ان کے نزدیک روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ روزہ خاص کر جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ جو حج میں نہیں جاتے ہیں اس کے لیے یہ روزہ مستحب ہے، اور جو روزہ کے لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ عرفہ میں حالت افطار میں تھے، یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ مستحب اور سنت غیر حجاج کے لیے یہ روزہ ہے۔ اس لیے جو حج پہ نہیں جائیں گے ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق دے، کوشش کریں کہ ایک ختم قرآن آپ ان 10 دنوں میں کر لیں۔ خاص کر جو حفاظ کرام ہیں وہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو آسانی کے ساتھ ان 10 دنوں میں آپ اللہ کی کتاب کو پوری مکمل قرآن مجید کو آپ ختم کر سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بکثرت ان 10 دنوں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، چونکہ تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور خاص کر نماز سے پہلے آپ اذان سے پہلے اگر 10 منٹ 5 منٹ پہلے ہی مسجد چلے جائیں اور اقامت تک آپ 15-20 منٹ تک اگر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں تو اس میں بھی بہت ساری اللہ کی کتاب کے جز کا آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور جسے اللہ توفیق دے وہ اس قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تاکہ آپ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکیں اور اس کے احکام پر آپ عمل کر سکیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے میرے بھائیوں، سمجھے
قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو شخص قرآن مجید کی کتاب اللہ کی صرف ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے 1 سے لے کر 10 گنا اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین بندے کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے اگر ہم ایک چھوٹی سورہ ہی تلاوت کریں تو اس میں کتنے حروف ہیں، اور پھر اس کو 1 اور پھر 10 اور پھر 700 گنا سے آپ اگر 700 سے ضرب کریں گے تو کتنی نیکیاں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی سورہ اخلاص دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص ثلث القرآن، یعنی سورہ اخلاص گویا کہ یہ تہائی قرآن ہے، یعنی گویا کہ آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ایک ختم قرآن کا اللہ رب العالمین اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے آیت الکرسی دیکھیے، اس کی کتنی فضیلت ہے نا۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ دخول الجنہ الا الموت، لم یمنعہ دخول الجنہ الا الموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو موت کے سوا کوئی چیز اسے جنت جانے سے نہیں روکتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ شخص جنت چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کریں۔ صدقہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قبل اس کے کہ ہماری موت ہو جائے اور موت ہم سے ہم جاکنی کے عالم میں پہنچ جائیں اور ہمیں موت آ جائے، ہم اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کریں، چونکہ یہ چیز صدقہ جاریہ رہے گا اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین اس کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر ایک کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو تم جہنم کی آگ سے بچو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صدقہ و خیرات ان مبارک فاضل ترین ایام میں کریں اور اجر ثواب کا مستحق بنیں۔ اسی طرح سے اور ایک چیز میرے بھائیوں جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور خاص کر ہم اور آپ یہاں پردیس میں ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ دار سے دور ہیں، لیکن ہم یہاں سے بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ کیسے صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ ٹیلی فون کے ذریعے، فون کے ذریعے ہے کہ نہیں، اور روپیے پیسے بھیج کر ہے نا، اور روپیے پیسے سے ان کی اعانت اور مدد کر کے ہم جو ہے صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں ہم اپنے والدین کو ٹیلی فون کریں، ہم اپنے والدین سے بات کریں اور ان کی خبر و خیریت پوچھیں، خبرگیری کریں۔ اسی طرح سے ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ اسی طرح سے اپنے بھائی بہن سے ٹیلی فون کریں اور بھائی بہنوں کا، اسی طرح سے اپنے چچا چچی کا اور خالہ خالو کا، ہے نا، خالہ ماں کے درجے میں ہے کہ نہیں، ان تمام لوگوں کا اور قریب ترین رشتہ داروں کی خبر و خیریت پوچھیں اور ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے کام آئیں اور آپس میں صلہ رحمی کریں۔ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ اگر ہماری کچھ رنجش ہے یا آپسی دشمنی ہے یا عداوت ہے تو اس ٹیلی فون کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ وہ چیز دور ہو جائے ہم سے، ہے کہ نہیں، وہ چیز دور ہو جائے اور ہم صلہ رحمی کریں میرے بھائیوں، چونکہ صلہ رحمی کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے اور اس کا بڑا ہی اجر ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ان فاضل ترین ایام میں ایک اہم ترین عبادت ہے حج کی عبادت۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس شخص کے اوپر خاص کر حج فرض ہے وہ حج کی نیت کریں اور فرصت اول میں فریضہ حج سے سبقدوس ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ہے نا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، ہے نا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یا ہر اس شخص کو جن کے اوپر حج فرض ہے صاحب استطاعت، ان کو چاہیے کہ فرصت اول میں حج کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص نے حج کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اور حج اسلام کے ایک اہم ترین رکن ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر حج کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے سفر میں جا کر شہوت اور گناہوں کا کام نہیں کرتا، تو وہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے دھلے دھلائے اور بخشے بخشائے اس طرح سے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حج ایک اہم ترین عبادت ہے، جس شخص کے اوپر حج فرض ہو اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں میرے بھائیوں ایک عبادت، اہم ترین عبادت یہ بھی ہے کہ ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، ہے نا، چونکہ قربانی صاحب استطاعت کے اوپر سنت مؤکدہ ہے اور بعض لوگ اسے واجب کہتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کے پاس استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے راستے میں ان 10 دنوں میں قربانی کرے، یعنی عید کے بقرعید کے دن وہ قربانی کرے، اور قربانی کا بڑا اجر و ثواب ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اور تمہاری نیت ہے نا یہ جو ہے پہنچتی ہے۔ اس لیے قربانی بھی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیکی سمجھ کر، اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اللہ رب العالمین ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی اللہ رب العالمین ہی کے لیے کرو۔ اس لیے قربانی خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے میرے بھائیوں کرنی چاہیے، نام نمود کے لیے، دکھلاوا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کا جانور، قربانی کا بکرا صرف اللہ رب العالمین کے نام سے چھوڑنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے اس کے گھر اگر کوئی لے جا سکتا ہے تو وہیں لے جانا چاہیے، اور کسی جگہ درگاہوں میں، کسی درباروں میں نہ لے جانا چاہیے، اور نہ کسی درباریوں کے نام سے، کسی پیر اور ولی اور بزرگ کے نام سے قربانی کا بکرا چھوڑنا چاہیے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے۔ تو دوستو جس شخص کی استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، اور ایک سنت عمل یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ چاند نکلنے کے بعد اپنے جسم کا ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، اپنے جسم کا ناخن اور بال وغیرہ، چمڑا وغیرہ نہ کاٹے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد جو ہے اپنے جسم کا بال اور ناخن وغیرہ کاٹے۔ یہ جو ہے حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں ایک اہم ترین عبادت، فاضل ترین عبادت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو، جیسے کہ آپ نے حدیث میں سنا، کثرت کے ساتھ تکبیر اور تحمید اور تحلیل کرنی چاہیے، ہے نا، ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ ذکر اذکار ایک خاص ذکر ہے اور ایک عام ذکر ہے۔ خاص ذکروں میں فرض نمازوں کے بعد کے اذکار مسنونہ ہے، صبح شام کے اذکار مسنونہ ہے،
اس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں میں خاص کر ذکر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ذکر بہت ہی کثرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ پہلی تاریخ سے اسٹارٹ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان دنوں میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، کہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی جو ہے ان 10 دنوں میں بازاروں میں چلے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ یخرجان الی السوق، بازار جاتے تھے، نا یکبران، اور بازاروں میں بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں زور زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ویکبر الناس بتکبیرہما، اور ان دونوں کی تکبیر کی آواز سن کر بازار کے لوگ بھی زور زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منی میں قبہ میں چڑھ جاتے تھے، ہے نا، قبہ میں چڑھ جاتے تھے، اور وہاں چڑھ کر جو ہے میزانہ جو اذان دینے کی جگہ ہے وہاں چڑھ کر زور سے آپ تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی تکبیر کی آواز سن کر مسجد والے تکبیر پڑھا کرتے تھے، ہے نا، اور پھر ان لوگوں کی تکبیر سن کر اہل منی کے لوگ تکبیر زور زور سے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ ترتج منی، یہاں تک کہ پوری منی جو ہے اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہ تکبیر خاص کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر زور زور سے پڑھیں، اور اس سنت کو میرے بھائیو زندہ کریں۔ تقریباً یہ سنت آج جو ہے مٹ چکا ہے، اور اس سنت کو ہم لوگ ترک کر چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں اور زیادہ زیادہ تکبیر پڑھیں۔ اسی طرح سے ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ ابن عمر يُكَبِّرُ بِمِنَى تِلْكَ الْأَيَّامِ، اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں، ہے نا، منی میں تکبیر پڑھا کرتے تھے، وخلف الصلوات، 5 نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے، وعلی فراشہ، اپنے بستر میں جب آتے تو تکبیر پڑھتے تھے، وفی فسطاطہ، آنا و مجلسہ، اور گلی کوچوں میں، اور اسی طرح سے وممشاہ، اسی طرح سے چلتے پھرتے ہر جگہ گلی کوچوں میں آپ جو ہے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اور مستحب یہ ہے کہ تکبیر زور سے پڑھا جائے، ہے نا، چونکہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اس لیے زور سے تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ خاص کر 1 تاریخ سے زور سے تکبیر پڑھا کریں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر جگہ، اور خاص کر فرض نمازوں کے بعد زور زور سے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس شعائر کو زندہ کریں، ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے نا۔ تکبیر کی آواز سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار سے پوری یہ سرزمین میرے بھائیوں گونج جانی چاہیے، اور پوری سرزمین میں اللہ رب العالمین کی اس نعرہ تکبیر کو ہمیں اور آپ کو بلند کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس قبل اس کے کہ یہ فاضل ترین ایام آئے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس خیر کے موسم کا استقبال صدق سے، سچے دلوں سے توبہ کرتے ہوئے ہم ان دنوں کا استقبال کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنی جو معصیت ہے، گناہ ہیں، اس سے سچی توبہ کریں، اور عزم اور جزم کریں میرے بھائیوں کہ جب یہ دن ہمیں ملیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق
ہم انشاءاللہ اسے اعمال صالحہ میں ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں کو انشاءاللہ گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو توبہ کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سچی توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم ابن آدم ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے اور سب سے اچھے گنہگار وہ ہے جو گناہیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ نبی آپ جو ہے میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میرے بندوں جن لوگوں نے گناہیں کر کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم عظیم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا اور اللہ رب العالمین ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر عزم جزم کے ساتھ ان فاضل ترین عشر ذی الحجہ کا استقبال کریں، اور جب یہ مبارک ایام ہمیں اور آپ کو مل جائیں تو اس مبارک ایام میں ہم اور آپ اعمال صالحہ بکثرت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کمائیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کریں، چونکہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ زندگی مثل شجر ہے، سانس اس کی آرا، آج گرا تو گرا نہیں تو کل ضرور گرا۔ موت جس دن آ گئی دنیا کی دولت کیا ہوئی، روح تن سے اڑ گئی مردے کی حالت کیا ہوئی۔ ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں حاضری دینی ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا حساب و کتاب چکانا ہے میرے بھائیوں، اور ہر شخص کو اپنے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کا اعمال اپنے اپنے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر شخص کو ابھی سے اپنی فکر ہونی چاہیے اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، زیادہ زیادہ نیک توشہ جمع کریں تاکہ مرنے کے بعد سرخ روئی اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی کی تمام گناہوں سے متعلق سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ آنا تمام گناہوں کو اپنی رضا کے خاطر معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایام عشر ذی الحجہ کے اہتمام کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔